آئے ہیں، ہم مولانا عادل صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائے اور معاشرے کی اصلاح میں درس قرآن کا اثر خصوصاً خواتین کے درمیان اس عنوان پر تھوڑی دیر 10 منٹ کے اندر جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تعبدون من بعدي، صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا محمد زبیر صاحب رضی اللہ عنہ جو ہمارے درسی ساتھی بھی رہے، ان کی اس تحریک سے بھی ہم سب کو ایک تحریک ملے گی۔ اس سے قبل بات آئی ہوگی کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زیر اہتمام اس پورے لکھنؤ کے درمیان کے اندر جو محنتیں چل رہی ہیں درس قرآن کے ساتھ، الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام اور ائمہ اعظام نے اس کو ایک فکر بنائی اور اس کام کو پھر آگے بڑھایا، جگہ جگہ جا کے لوگوں سے، مسجد کے ذمہ داروں سے بات کی، اور پھر اس کے بعد درس قرآن جگہ جگہ قائم ہوئی اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آئے، اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اچھے نتائج اس کے آئیں گے، اس کے ہمارے سامنے آئیں گے، اچھے نتائج آئیں گے۔ اس وقت معاشرے میں جو بے روی ہے، اور خاص طور سے ہمارے خواتین حضرات، ہماری بہنیں، ہماری گھروں کی عزت، ہماری مائیں، ان کے اندر دین اور ایمان اور اسلامی تہذیب کیسے ان کے اندر زندہ کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے جو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت نامہ ہے قرآن کریم، اسی کے ذریعے سے امت ہدایت پر آئے گی۔ جب تک امت قرآن سے نہیں جوڑے گی، جب تک لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ خواتین ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم سب خادموں کو حکم دیا گیا حضرت مولانا سید محمد بلال عبد الحی حسنی دعوت القادم کی جانب سے کہ جہاں بھی درس قرآن کیا جائے، اس درس قرآن میں اگر مسجد سے متصل جو مکان ہے وہاں پر مائک وغیرہ کا انتظام کر کے درس قرآن مسجد میں ہو، لیکن جو گھر میں مسجد کے بغل میں مکان ہے اس میں خواتین کا بھی انتظام کیا جائے، اور اگر مسجد میں باقاعدہ اہتمام ہے پردے کے ساتھ پہنے آ سکتی، وہاں پر ان کا انتظام کیا جائے۔ تو الحمدللہ اس کے نتائج سامنے، اچھے نتائج سامنے ہیں کہ ہماری وہ بہنیں جو دور تھی اسلامی تہذیب سے، اسلامی کلچر سے، اور ان کے جو اشکالات تھے وہ تمام اشکالات دور ہوئے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ جب سے خواتین اس وقت آپ جانتے ہیں کہ خبریں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، کیسی خبریں آئی، ہماری کئی لاکھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو دین کو چھوڑ دیا، جنہوں نے مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ۔ وہ کئی لاکھ بہنیں نہیں ہیں بلکہ قیامت تک چلنے والی وہ کئی لاکھ نسلیں۔ اس لیے حضرت ناظم صاحب اکثر یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر ابھی چھوٹی قربانی نہیں دو گے تو آگے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی چھوٹی قربانی، ہم سب اس سلسلے میں متحرک ہو جائیں کہ ہمارے گھروں کی جو مائیں اور بہنیں، ان کو اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر اور ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ وہ صرف قرآن کے ہی ذریعے سے، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مطالب، قرآن کی تفاسیر بتا کے ان کی ذہن سازی کی جائے، اور وہ اسلام سے قریب لانے کی، اسلام کے قریب لانے کی ان کو کوشش کی جائے، دین سے قریب لانے کی کوشش کی جائے۔ پھر جس کے سلسلے میں ہم سب نے اور ہمارے حلقے والوں نے الحمدللہ محنت کی۔ یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں، ائمہ اعظام بھی موجود ہیں،
تو جب ہم لوگ کو ایک حلقہ دیا گیا، حلقہ نمبر 8، اس حلقے میں تقریباً 300 مساجد ہیں، جس میں ایک گیٹ، نخاس، بلوچ پورا، وزیر باغ، چوک، سعادت گنج، یہ پورا سب آتا ہے۔ تقریباً 8 بڑے محلے ہیں، 300 مساجد ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ اپنے طرف کے جو علماء کرام تھے ان کو اکٹھا کیا، اور جو ایسے نوجوان علماء ہیں جو واقعات فکر مند ہیں، تو ان سب نے آواز میں لبیک کہا، پھر کام آگے بڑھا، مسجد مسجد جا کے ملاقات کی، کچھ ذمہ دار تیار ہوئے درس قرآن کے لیے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آئندہ اس کو پھر کیا جائے گا۔ تقریباً 36 مساجد ایسی تھیں، الحمدللہ وہاں پر درس قرآن شروع ہو گیا۔ اب بات آئی درس خواتین کی کہ بہت سی بہنیں مسجد کے اندر نہیں آ رہی ہیں یا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو اب کیسے کیا جائے؟ کسی گھر میں درس میں کیا جائے، بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو تیار نہیں ہوتے۔ تو ہم لوگوں نے ایک بات یہ طے کی کہ ہر محلے میں مکتب کی شکل میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ضرور چل رہا ہے، مدرسہ یا مکتب۔ تو جو دینی ادارہ ہے اس کو ہم نے اپنی محنت کی جگہ بنائی، اور وہاں کے ذمہ داروں سے بات کی، وہاں پر جلسہ خواتین کیا۔ جلسہ خواتین وہاں پر ہماری مائیں بہنیں آسانی سے آ سکتی ہیں۔ جو علاقے کا جو مدرسہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی جو گھر کی مستورات ہیں ان کو مدرسے بلانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک پیرنٹس میٹنگ بھی ہو جاتی ہے اسی بات۔ پھر اس طرح یہ کام آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے علاقے کی صورتحال ایسی بھی تھی کہ ایک گلی کا حال صرف بتا رہے، صرف ایک گلی سے ہماری 4 بہنیں چلی، دوسروں کے ساتھ چلی، اور پھر وہاں کے کچھ ذمہ دار تھے، ہم نے ان سے بات کی، بھئی آپ نے فکر نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ کہیں گے تو ہم چھوٹ تو نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی، خود تو بچ بچ کے چلے آئے ہو، لیکن خود تو بچ بچ کے چلے آئے ہو، لیکن خار جو راہ میں حائل تھے بچا، خار جو راہ میں حائل تھے ہٹائے ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا، ہم نے اپنے آپ کو غلط باتوں سے بچا لیا، لیکن جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری گھروں کی عزت و آبرو ہے، ان کو کیسے بچایا جائے، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اس وقت ابتدار کی شکلیں آ رہی ہیں، اس کے لیے ہم کو اور آپ کو فکر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا نے یہ ایک مشاورتی میٹنگ بلائی، اور ہم سب کو ایک اپیل کی کہ تاکہ ہم بھی اس کام میں آگے بڑھیں، اور خاص طور سے جمعے کا خطاب، یا تو الحمدللہ مولانا موجود ہی ہے، یا تو پابندی سے جمعے خطاب ہوتا ہی ہے، لیکن اور مساجد میں جمعے کا خطاب ہم لوگ نے الحمدللہ کوشش کی، تو ہمارے علاقے میں کوئی مسجد نہیں بچی کہ جس میں جمعے کا خطاب ہو، اور جہاں مکاتب نہیں تھے وہاں پر الحمدللہ ہم سب نے مکاتب قائم کیے۔ تو یہاں بھی انشاءاللہ اس ترتیب سے کام کرنا ہے۔ کام کرنے کے لیے بہت کام ہے، اور نہ کرنے کے لیے تو بیٹھے رہے تو کچھ بھی کام، تو اس لیے ہمیں کام آگے کریں گے، جتنی فکر کریں گے اتنی ہماری فکریں بڑھیں گی، اتنی ہماری سوچ بڑھے گی کہ ہاں کتنی بے دینی ہے، اور کس طرح لوگوں کو دین اور ایمان سے بچانا ہے، ان کا دین بچانا ہے، ان کا ایمان بچانا ہے، اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کو بتانا ہے، اور اپنے معاشرے کی بہنوں کو بتانا ہے درس قرآن کے ذریعے سے کہ میری بہنوں، میری ماؤں اور میری بچیوں، یہ پردہ جو اسلام نے دیا ہے یہ تمہارے لیے قید نہیں ہے، بلکہ یہ پردہ تمہاری عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی
گھر والیوں سے کہہ دیجیے، گھر کی بچیوں سے کہہ دیجیے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ قیامت تک آنے والی تمام مومن عورتوں سے کہہ دیے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ ایک چادر ڈال لیا کرے، یعنی اپنے وہ پردے میں آ جایا کرے جب گھر سے باہر نکلا کرے۔ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باہر جو بد کردار ہے اس سے ہماری بہن ہماری مائیں محفوظ رہیں۔ تو بہرحال یہی ایک ذریعہ ہے درس قرآن، جس کے ذریعے سے ہم اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے دین و ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اسی درس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی بچیوں کو کا اسلامی ذہن بنا سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو جزاک اللہ خیر۔ حضرات آئیے، وقت بہت کم ہے اور ہمیں حضرت مولانا کا تعارف بھی نہیں کرانا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے مولانا کی شخصیت کو کہ منشی پوریا کی جامع مسجد سے بھی آپ حضرات ان سے متعارف ہیں اور خود شاداب کالونی کے باشندے ہیں، اور آپ وہاں پر ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں جامعہ فاطمہ البہار کے نام سے، اور فاطمہ اکیڈمی اسکول بھی چل رہا ہے۔ آپ ان تمام فکروں کو لیے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ ایک فکر یہ بھی ہے مولانا کی کہ ہر مسجد میں درس خواتین اور درس مرد دونوں ہونا چاہیے۔ درس کے تعلق سے مولانا بہت ہی فکر مند رہتے ہیں اور ہر جگہ اپنی بات میں، چاہے منشی پوریا کی جامع مسجد ہو یا کسی جلسے میں ہو، ہر جگہ اس پر زور دیتے ہیں کہ کس طرح اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے جوڑیں اور کس طرح ان کے ایمان کو مضبوط بنائیں۔